اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ یقیناً آ چکے تھے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، اور انہوں نے کہا السلام علیکم، حضرت نے بھی فرمایا وعلیکم السلام۔ بس زیادہ ٹھہرے نہیں، بس لے ہی آئے ایک بچڑا آگ پہ بھونا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام گزشتہ انبیاء اور مرسلین کے بعد روئے زمین کے سب سے اعرف و اشعر پیغمبر ہیں۔ آپ کے آل و اولاد اسرائیل اور اسماعیل میں انبیاء آئے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق بنی اسرائیل میں 70,000 پیغمبر بھیجے گئے، اب بنو اسماعیل میں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، لیکن وَكَفَى بِهِ فَخْرًا وَشَرَفًا۔ ابراہیم کہتے یہ عربی ہے تو پھر اب الرحیم کے معنی میں ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں دو واقعات ایسے آئے، ایک اسماعیل علیہ السلام کو جوار کعبہ میں ذبح کے لیے پیش کیا، اور دوسرا اسحاق کو القدس کے قریب پیش کیا، کیونکہ کوئی کعبہ قبلہ بن نہیں سکتا جب تک اس کے جوار میں نبی کو ذبح کے لیے پیش نہ کیا جائے۔ نبہ علیہ الانور فی شرح البخاری۔ علی تحقیق دونوں ذبیح ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ شریف میں اور حضرت اسحاق القدس میں۔ یعقوب علیہ السلام نے جو خط بادشاہ مصر کو لکھا ہے، اس میں بھی اپنے آپ کے جو ذبیح کے بیٹے کا ذکر کیا، مراد اسحاق علیہ السلام ہے۔ علماء میں آگے چل کر اختلاف ہوا کہ ذبیح اسماعیل یا اسحاق، اگرچہ راجح اہل سنت والجماعت قاطبتاً یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہے، اس اضطراب و اشتباہ کی وجہ یہی ہے کہ دونوں ذبیح ہیں۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ ابراہیم یہ عجمہ ہے، اور حضرت کی تشریف آوری بھی ہندوستان میں ہوئی تھی۔ غالب گمانی ہے کہ آپ کا سینٹرل جو تھا وہ پشاور تھا، اور وہاں جو جمرود ہے یہ حقیقت میں نمرود ہے، یہیں پر اس کا دارالخلافہ تھا۔ وہاں دو پہاڑوں کے درمیان میں 6 میل تک 10 فٹ کی کھدائی کے بعد راکھ نکلتی۔ غالب گمانی ہے کہ حضرت صاحب کو ادھر ہی جھلا دیا گیا تھا، جس نار نمرود کو اللہ نے آپ کے لیے گل گلزار فرمایا۔ سورۃ یوسف میں فخر رازی نے کہا ہے کہ میں ہندوستان گیا تھا کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا وطن ہے۔ عبد المجید دریابادی وغیرہ نے کہا کاش کہ حضرت بتاتے کہ کہاں گئے تھے، میں بتاتا ہوں پشاور آئے تھے، اور کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، یقیناً آ چکے تھے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر۔ جب مہمان آتے تو مہمان کا پہلا کام کیا ہے؟ سلام۔ قالوا سلاما، میزبان کیا کرتے ہیں؟ قال سلام وعلیکم السلام۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، حضرت ٹھہرے نہیں، لے ہی آئے ایک بچڑا بھون کر، اور آگے سورۃ زاریات میں آئے گا کہ گھی میں تلا کر سمین۔ تو علماء کہتے ہیں کچھ چیزیں دل، گردے وغیرہ اور یہ کلیجی یہ فوراً آگ پہ پک سکتی ہے، یہ تو پہلے ہی لے آئے، اور باقی تفصیلی بچڑا جو ہے وہ گھی میں تلے گا، تھوڑا ٹائم لگے گا یہاں تک کہ 27 پارہ شروع ہو جائے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے، اکلیل میں سیوطی نے لکھا ہے کہ ضیافت کرنا سنت انبیاء ہے، اور جب مہمان تشریف لے آئے تو وقت کا جو تقاضا ہے بس وہی ضیافت ہے۔
ایک سخی اور کریم اور بادشاہ جب کسی کی دعوت کرے تو گوشت پکاتا ہے، اس لیے قربانی کے دنوں کو فقہا کہتے ہیں ایام الضیافت اللہ، خدا کی مہمانی کے دن ہے، اور فقہا نے ان ایام میں قربانی کے گوشت کو کھانا پسند فرمایا۔ ان الکریم اذا اضاف بلحم، سخی بادشاہ جب دعوت کرتا ہے گوشت ضرور پکاتا ہے۔ وزیر ثانیان وی غوخا دا خدای خواخا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بالبشرا، اور پھر یہ نہیں کہ مہمان جو ہے نا گل سڑ جائے پھر آپ کچھ لائے۔ سرحد میں ایک عالم تھے، اب شہید ہو گئے، وہ جب مہمان اٹھ کے جاتے تھے پھر کہتے شاہ بھائی کہنا لکا ملمان سے لاڑل کرے، یہ تو پہلے سے آپ کو پتہ تھا کہ 1 گھنٹے سے آئے ہوئے۔ اور جو تیار پیش یار، ٹھیک ہے بچڑا مینڈا بکرا مرغا ایک ہی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ 4 مہمان تھے، 4 فرشتے تھے، غالباً یہی 4 مقرب ملائک تھے، اور حضرت کی خدمت میں آئے تھے۔ آگے جا رہے تھے حضرت لوط کے پاس۔ لوط علیہ السلام آپ کے بھانجے یا بھتیجے ہیں، اور ان کی بعثت صدوم اور معموریہ کی طرف ہو گیا تھا، جو فلسطین کی بستیاں ہیں۔ تو حضرت کے پاس آ کر کے آپ کو اطلاع بھی دی اور آپ کو آگاہ بھی فرمایا۔ اللہ کے انبیاء چونکہ غیبدان نہیں ہوتے، انہوں نے سمجھا کہ یہ واقعی انسان ہے، اور انسانوں کا کھانا تیار کیا وہ فرشتے تھے۔ جو لوگ انبیاء اور اولیاء کو غیبدان کہتے ہیں ان کو قرآن سے شرم کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ضیافت میں زیادہ دیر مناسب نہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، جب حضرت نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ بڑھی نہیں رہے کھانے کی طرف، نَكِرَهُمْ، اوپرا سمجھا ان کو، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور محسوس کیا ان کی طرف سے ڈر۔ اس زمانے میں جو کوئی جا کے کھانا نہیں کھاتا تھا تو وہ ضرر دینے چاہتا تھا۔ 2 باتیں جمع نہیں ہوتی تھی کہ اس کا نمک بھی کھاؤ اور اس کا خون بھی کرو۔ یہ اس زمانے کے اندر ایسے بے حیا و بے شرم ڈکیتر پیدا ہوئے کہ لوگوں سے بریانیاں اور قورمے پکوائے، کباب تلوائے، اور پھر اسی رات کو تمام لوگوں کو قتل کیا۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا گھبرانا نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہم کو بھیجا گیا ہے قوم لوط کی طرف۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم صدوم اور یاموریہ یا معموریہ کی آبادیاں تھیں۔ اتفاق سے یہ شام کی طرف جاتے ہوئے مدائن صالح کے ساتھ ہے، اس لیے پیغمبر نے کہا ہے کہ ان کے پاس جانا نہیں، اور چلے جائے تو فوراً تیز گزرنا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ ناپسندیدہ عادت تھی کہ بجائے عورتوں کے وہ مردوں سے اب تسلی شہوت کرتے تھے۔ حضرت نے ان کو کہا ما سبقکم بہا احد من العالمین، تم سے پہلے کسی نے اس کائنات میں یہ برا فعل نہیں کیا۔ اور دمیری وغیرہ نے لکھا ہے کہ ان میں 3 خصلتیں تھیں۔ ایک کبوتر باز تھے، دوسرے سوتے وقت جو ہے نا اوپر چادر نہیں لیتے تھے، تو جسم کے مستقل حصے ابھار دکھاتے تھے، اور تیسرا یہ کہ کانوا یتزارتون ولا یرون بہ باسا، مجلسوں میں زور سے آواز چھوڑتے تھے اور پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہ بے حیائی اور بے شرمی کی حرکتیں تھیں، اس سے ان میں یہ بیماری پھیل گئی۔ ہر بیماری کے ابتدائی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ موجود تھی، بی بی سارہ، وَضَحِكَتْ، وہ ہنس پڑی،
کہ وہاں لیجیے، یہ کیسے مہمان ہیں جن کے لیے کھانا تیار ہوا وہ کھانا کھا ہی نہیں رہے. فبشرناها باسحاق، ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق بیٹے کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد اس کا بیٹا یعقوب ہوگا. بی بی ہاجر جو تھی وہ اس سے 40 سال پہلے حضرت اسماعیل اللہ نے ان کو دیا تھا، اور وہ علیحدہ رہتی تھی، اور بعد میں بحکم الہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو کعبہ شریف لے جا کے وہاں چھوڑا. قالت یا ویلتا، بی بی سارہ بولی اے افسوس، اَأَلِدُ، اب میں بچہ دوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، اور میں تو بالکل بوڑھیا ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرے خاون بھی بوڑھے ہو گئے. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، بے شک یہ بات تو بہت عجیب ہوگی کہ سر کے بال سفید، دانت نکلے ہوئے، اور وہ چھوٹا سا خوبصورت بچہ گود میں. بال خاون کو کہتے شیخ بزرگ. انبیاء علیہ السلام میں شیخین جو ہے وہ حضرت آدم اور نوح ہے. صحابہ کرام میں شیخین ابو بکر عمر ہے. فقہاء میں شیخین ابو حنیفہ اور ابو یوسف ہے. محدثین میں شیخین امام بخاری اور امام مسلم ہے. ہر فن کے شیخ ہے. یا ہمارے قریب میں یہ ایوب منزل کے ساتھ ایک نعیمیہ ہے، وہاں ایک شیخ الحدیث تھا غلام رسول سعیدی، اس نے مسلم کی شرح لکھی ہے اور پھر بخاری کی بھی، اور قرآن کی تفسیر لکھی ہے. تو اس میں علماء دیوبند کو وہ شیخ کہتے ہیں، شیخ رشید احمد اور شیخ قاسم نانوتوی اور شیخ انور شاہ. تو ایک دن میں نے ان کو فون کیا کہ یہ شیخ کس معنی میں ہے؟ اس نے کہا وہ جو دارالندوہ میں ابلیس آیا تھا اس معنی میں. میں نے کہا دارالندوہ حدیث کی کس کتاب میں ہے؟ کہنے لگا تاریخی واقعہ ہے. میں نے کہا علم کا تو یہ حال ہے. اب میں نے کہا اگر یہ کوئی کہے کہ شیخ قرآن میں وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، یہ توہین کے مقام پر ہے یا تعظیم کے مقام پر ہے؟ تو ٹیلی فون بند کر دیا. میرا مطلب یہ تھا کہ شیخ تو اسلام میں ایک معزز و مکرم لفظ ہے. یہ بے اختیار آپ کے قلم سے ہمارے بزرگوں کے لیے اللہ نے صادر کرایا. یہ ان کے شیخ الحدیث ہے اور شیخ التفسیر ہے. شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہی پھینکتے ہیں، دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے. قالو اتا، اب عجیب بات ہے، بی بی نے کہا میں بوڑھیا ہوں، پھر کہا کہ میرے خاون جو ہے بزرگ ہے. اس زمانے کی عورت ہوتی کہ اس کا بیٹا ہوگا یہ ریٹائر، یہ بیکار ٹھیڑے پاجامے والا. خاون کی ریٹائر شپ کسی کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے، بس وہ مرنے میں شامل ہوا. یہ تو ایک مزمل ہے جس نے اپنے ہیبت و دبدبہ برقرار رکھا ہے، اور ایسے ہی ہونا چاہیے. قالوا اتعجبین من امر اللہ، کہنے لگے تعجب کرتی ہے خدائی فیصلے پر. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمت اور برکتیں تمہارے ساتھ ہے اے پیغمبر کے گھرانے. اہل البیت، اہل بیت پیغمبر کے گھرانے کو کہتے ہیں، صرف بیٹی اور داماد و نواسوں کو نہیں کہتے. انہ حمید مجید، بے شک وہ خوبیوں والے اور عظمت والے ہیں. فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا، وجاءته البشرا، خوشخبری آ گئی، یجادلنا فی قوم لوط، پھر ہم سے بات کرنے لگے حضرت لوط کی قوم کے بارے میں کہ یہ تو پیغمبر موجود ہے اور مسئلہ ہے کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آتا. ان ابراہیم الحلیم اواب منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بردبار، بہت نرم خو اور اللہ کی طرف مائل تھے.
یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم چھوڑے یہ باتیں، انہ قد جاء امر ربک، یہ تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے. کوئی خادم نہیں ہے ادھر ادھر للے الٹا سوم چکینی بیا پاسینا دلته نوز غلو اخو بودا دیخوا ناسته دیخوا دی شاته ناسته. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور بے شک ان پر آئے گا عذاب جو واپس نہیں ہوگا. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب آ گئے ہمارے فرشتے حضرت لوط کے پاس، سِیءَ بِهِمْ غمگین ہو گئے ان کے آنے سے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا اور تنگ ہونے لگا ان کی وجہ سے حضرت کا سینہ. کہتے حضرت کا باغ تھا شہر سے باہر، اور اس باغ میں آپ تشریف فرما تھے، اور آپ نے چاہا کہ مہمانوں کو وہیں سے کوئی خربوزے تربوز پھل فروٹ کھلائے اور شہر نہ لائے، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں ہم تو گھر جا کے کھائیں گے. اس زمانے میں یہ ایک دستور تھا کہ مہمان جب دور سے آتا تو گھر کے اندر اس کو کھانا کھلاتے ہیں. لیکن جب انہوں نے اصرار شدید کیا تو حضرت نے کہا وقال ھذا یوم عصیب، یہ دن تو بہت بڑا ہوگا. کہتے ہیں کہ غم کا دن بڑا ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا. دا غم رز اگدئی ڈیرا بارش پہ بس سہر لک پہ وسترازی پمہ دغم ہوش پہ اگد شولا سہر بنشی. حافظ الپوری کا بیٹا گم ہو گیا تھا تو روتے ہیں، کہتے ہر رات کے بعد صبح آتی ہے لیکن میری رات کبھی ختم نہیں ہوگی، اس کے بعد صبح ہے ہی نہیں. توبہ. وجاء قومہ یہرعون الیہ، اور آ گئے لوگ ان کے دوڑ رہے تھے حضرت کی طرف. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، اور اس سے پہلے بھی وہ برائی کرتے تھے. قال یا قوم ہؤلاء بناتی، فرمائے لوگو یہ میری بیٹیاں ہیں. ہن اطہر لکم، یہ پاک ہے تمہارے لیے. یعنی عورت کے نکاح کا وجہ بن سکتی ہے نا، لڑکے کے ساتھ کس طرح وجہ جواز بناؤ گے. فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی فی ضیفی، مجھے رسوا نہ کرو مہمانوں کے سامنے. الیس منکم رجل رشید، کیا نہیں ہے تم میں کوئی آدمی کام کا. قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہنے لگے آپ جانتے ہیں کہ نہیں ہمارا آپ کے بیٹیوں سے کوئی واسطہ. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ جانتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید، حضرت نے فرمایا کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی یا کوئی جگہ ہوتی جہاں میں پناہ لے لیتا. حدیث شریف میں حضرت نے غم کے موقع پہ ایسا کہا، ورنہ بہت بڑی طاقت اللہ کی اور بہت بڑی پناہ کی جگہ خدا کی موجود تھی. قالوا یا لوط، کہنے لگے اے لوط، انا رسول ربک، بے شک ہم فرشتے ہیں تیرے رب کے. جب ملائک نے حضرت کی بے چینی پریشانی دیکھی تو بول پڑے کہ ہم فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، یہ پہنچ بھی نہیں سکیں گے آپ تک. فاسر باہلک بقطع من اللیل، پس راتوں رات لے چلے اپنے ماننے والوں کو رات کے ایک حصے میں. ولا یلتفت منکم احد، مڑ کے نہ دیکھے تم میں کوئی بھی، الا امرأتک، مگر آپ کی بیوی جو دیکھتی تھی ٹی وی. یہ عجیب بیوی تھی، یہ لوگوں کے اس فعل پر خوش ہوتی. دو بیویاں نامناسب ثابت ہوئی ہے، ایک یہ، دوسرے حضرت نوح علیہ السلام کی. انہو مصیبہا ما اصابہم، بے شک ان کو پہنچ کے رہے گا جو مصیبت قوم پر آ رہی ہے. ان موعدہم الصبح، اور ان سے وعدہ صبح کے وقت کا ہے.
الیس الصبح بقریب، کیا صبح نزدیک نہیں ہے؟ فلما جاء امرنا، جب ہمارا فیصلہ عذاب کا آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اٹھا لیے ان کے اوپر کے حصے کو اور پھر نیچے پٹخ دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور برسا دیا ان کے اوپر پتھر، من سجیل، کنکر، بخاری کہتے ہیں سنگ گل، مندود تہ در تہ، مسومتن عند ربک، ان پہ نشان لگے ہوئے تھے تیرے رب کے یہاں سے، جو لوگ ہلاک ہو رہے تھے ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ عذاب نہیں ہے ایسے ظلم کرنے والوں سے کچھ دور۔ آیت میں اشارہ ہے کہ اس فعل کا مرتکب مقام سے محروم ہو جائے گا۔ آیت میں اشارہ ہے کہ اس فعل کا مرتکب قوم ہو یا فرد ہو، دیر تک عزت میں نہیں رہے گا۔ علماء فقہ کا اختلاف ہوا، ابو حنیفہ نے کہا ہے اوپر چڑھا کے نیچے پھینک کے، جعلنا عالیہا سافلہا۔ امام شافعی نے کہا ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے، غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے مارے جائے۔ امام احمد اور امام مالک نے کہا ہے کہ مصوب الی رأی الامام، قاضی یا ملک کا سربراہ جو مناسب سمجھے وہ سزا دے دے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے بھیجا ان کے قوم قبیلے کے بھائی حضرت شعیب۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت نے فرمائے لوگو اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے معبود کوئی اور، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، کم نہ کرنا پیمانہ اور تول، انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں کہ تم اچھے ہو، وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں اس دن کے عذاب سے جو گھیر لے گا سب کو۔ یہ قوم جو مدین کی تھی حضرت شعیب کی، یہ کچھ زراعت بھی کرتے تھے اور کچھ تجارت وغیرہ کرتے تھے اور ڈنڈیاں مارتے تھے۔ ڈنڈی مارنے اس کو کہتے ہیں کہ کلو کو 1.25 کلو دکھائے، اور 3 پاؤ کو 4 پاؤ دکھائے۔ ہاں کہتے اس طرح ایک چکی چلانے والا بھی تھا، اور ان کا تعلق پیران پیر شیخ عبد القادر سے تھا، اور جب منکر نکیر قبر میں آئے تو اس سے پوچھا کیا کرتے تھے، اس نے کہا کہ سر میں او پنج تمیزہ اور پارسنگ بے تمیزہ، میں لیتا تھا تو 4 پاؤ کی جگہ 5 پاؤ، اور میں نے ایک اس کے ساتھ لوہا باندھا تھا وہ علیحدہ تھا۔ یہ بیماری ہے بہت لوگوں میں، اب بھی منڈیوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو صحیح چیز بیچنا چاہیے، لوگ سے صحیح پیسے لے رہے ہو۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، آپ نے کچھ اناج دیکھا اور آپ نے ہاتھ مبارک اندر تک لے گئے تو اندر گیلا تھا، آپ نے کہا نیچے والا اوپر کر دیتے نا کہ اس کو پتہ چل جاتا۔ یہ تو دھوکہ ہے۔ اور جہاں پر تول ترازو میں اس طرح دغا ہو، خیانت ہو، وہاں پر مہنگائی بہت ہو جائے گی۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اے میرے لوگوں پورا دو پیمانہ اور تول انصاف سے۔ میں خاتون کے گھر سے کبھی کبھی دودھ لاتا تھا، چھوٹا تھا، تو وہ گلاس بھر کے دیتی تھی، تو میں ان سے کہتا تھا کہ امائی دا ہوٹل سیاست چکا نا بھائی بچے پتورا تیارا کے بپرتا ہے ماں ایسو برا سرنی کالی قبر میں پڑی رہوں گی، کوئی نہیں ہوگا، یہ کام آئے گا۔ خدا کی قسم میں نے بڑے اچھے موقع پہ ان کو دیکھا ہے، اور اعلان ہو رہا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی ترازو صحیح استعمال کیا، غریب اور مسکینوں کا حصہ زیادہ دیا، اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت لے جاؤ۔ بعد میں بخاری شریف میں بھی ایک واقعہ دیکھا
کہ ایک شخص سے بڑا مالدار، اس کے نوکر چاکر تھے، ان کو کہا کہ اگر مالدار آدمی ہم سے قرض لے لینا تو اس کو مہلت دو، اور اگر غریب مسکین لے جائے نا تو اس کو معافی کرو۔ مرنے کے بعد جب بارگاہ اقدس میں پیشی ہوئی اور جس جواب آیا، حق تعالیٰ نے کہا یہ تو میری شان ہے، اس سے کیا مانگ رہے، سیدھے جنت چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ اور اے میری قوم، پورا دو پیمانہ اور تول انصاف سے، اور مت کم کرو لوگوں کی چیزیں، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں ڈاکو بن کر۔ یہ راہزن تھے، شاہ عبد القادر نے لکھا ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم، جو خدا کا دیا ہوا ہے وہی بہت ہے، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں نہیں ہوں تمہارے اوپر نگہبان۔ ہمارے پاس جہانگیرے میں ایک بڑے عالم تھے، مولانا مفتی عبد القادر، اور وہ بہنوئی تھے حضرت اقدس استاد گرامی قدر مولانا لطف اللہ صاحب کے، اور وہ بہت قدیم عالم تھے۔ مولانا لطف اللہ کے چچا تھے مولانا عبد اللطیف، ان کے ساتھ طالب علمی کی تھی، اور کچھ کتابیں احمد رضا خان سے بھی پڑھی تھی، اور احمد رضا خان کا بیٹا جو تھا حامد رضا خان، فرمایا کہ اس کو نحو میر سے بخاری تک میں نے پڑھا ہے، اعلیٰ حضرت کا حکم تھا۔ انہوں نے ہی حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ کو دیوبند بھیجا تھا نا۔ جب ان کے والد نے یعنی داماد سے پوچھا کہ لطف اللہ نے مشکات تک کتابیں پڑھی، اب دورہ کہاں کروائے، تو انہوں نے کہا اس وقت عالم اسلام میں ایک ہی عالم ہے جو مسند حدیث پر فائز ہے، اور اس کا نام مولانا محمد انور شاہ ہے، جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے ہیں۔ ان کے والد نے بہت خوشی ظاہر کی، وہ بھی حضرت اقدس شاہ صاحب کے مقامات سے واقف تھے، اور انہوں نے کہا کہ 1 یا 2 دن بعد میں لے کے چلوں گا، کیونکہ وہ دلی میں رہتے تھے، فتح پوری میں۔ شیخ الحدیث ان کی قبر پر لے گئے، کانا شیخ الحدیث مدرسہ فتح پوری دلی۔ جس وقت وہ مولانا لطف اللہ کو لے کے دیوبند گئے تو حضرت شاہ انور شاہ کو اطلاع ملی تھی، وہ بھی چند علماء کے ہمراہ راستے تک آ گئے تھے، کیونکہ استاد مولانا لطف اللہ کے والد جو تھے مولانا عبدالحق، وہ مولانا لطف اللہ علی گڑھی کے شاگرد تھے، اور مولانا عبدالحق حقانی تفسیری حقانی کے مصنف کے استاذ۔ انہوں نے عقائد اسلام میں لکھا ہے کہ میرے مشائخ میں مولانا عبدالحق قادری جہانگیروی ہے، جو تقوی اور ورع کا ایک پیکر ہے۔ تو ہمارے استاد محترم مولانا لطف اللہ سے کبھی کبھی فرماتے تھے کہ یار مفتی صاحب، مفتی عبد القادر کا یہ احسان بھولوں گا نہیں، کہ بجائے حامد رضا خان کے پاس بھیجنے کے، انہوں نے کہا نہیں، دارالعلوم دیوبند میں داخل کرایا مولانا انور شاہ۔ میں نے لاہور میں انجمن حمایت الاسلام کے زیر صدارت دیکھا ہے، ایسا عالم پوری امت میں نہیں ہے۔ تو میں بات ان کو ڈالو، وہ زمین کے مالک ہیں، وہ جو جانور تھے، مفتی صاحب کے والد صاحب کہتے دام دزمہ کے مالکان تھی، اور تاسو کو مزاری ہے، تاسو پس تاچو، ایسے میرے والد صاحب احتیاط کرتے تھے۔ اور جس دن حضرت مفتی صاحب تشریف لاتے تھے زمینوں پر، وہ دن عید کا سما ہوتا تھا، صبح سے بیل گاڑی میں بسترے جاتے تھے، جگہ سجتی تھی، چڑکاؤ ہوتا تھا، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہوتا تھا، ہمارے گھر میں مرغیاں پکتی تھی، زبردست ڈبل ڈڑی بڑی ڈوڑائی پہ تندور لگی تھی، حلوہ گانے پہ پکی تھی۔ حضرت مفتی صاحب تشریف لاتے تھے، بہت باخلق عالم تھے۔ میری دادی کا انتقال ہوا تھا، وہ دریا کے کنارے آہستہ آہستہ آ رہے تھے،
تو استاد الاساتذہ مولانا فضل علی نے ان کو کہا، میرے والد کا نام لیا کہ محمد عاقل کو ادھر مسجد میں بلا لیں گے، آپ دعا کر لیں۔ مفتی صاحب نے کہا یہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ آپ کے ٹانگوں میں تکلیف ہے۔ کہا نہیں، تکلیف تو پہلے سے ہے، آج تھوڑی ہوئی ہے۔ اور یہ تو جہاں لوگ ان کو آ کے تعزیت کرتے ہیں وہاں جا کے میں گھنٹوں بیٹھوں گا، ان کو آرام ملے گا، خوشی ہوگی۔ یہاں بلانے سے تو میری عزت ہوگی، اس کی تو توہین ہوگی۔ ایسے عالم ہے۔ چنانچہ جس جگہ دعا ہو رہی تھی تعزیت کی، سب لوگ وہاں حضرت مفتی صاحب تشریف لائے اور بیٹھے رہے۔ اس زمانے میں نئے نئے یہ کپڑے کی مشینیں نکلی تھی، تو مفتی صاحب نے ایسے عذر مذاق کہا کہ پہلے لوگ جولاہے کہلاتے تھے اور اب مستری کہلاتے ہیں، کیونکہ مشین میں جو کام کرتے ہیں ملوں میں وہ تو جولا نہیں کہلاتا ہے۔ تو محمد غلام لالا اصل میں اس میں بھرتی تھے۔ سلام سلام۔ اللہ اللہ، کیا کہنا ہے۔ ایک کتاب زندگی ہے جو یاد آتی ہے اور سامنے آ گئی، حیران ہو کہ کس کونے سے اور کس ورق سے شروع کروں۔ ایک ایسے جامع انسان تھے۔ میرے والد نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت آپ نے حج نہیں کیا؟ میں نے تو اس وقت حج کیا جب بیویوں کے چکیاں پڑی تھی اور ہر حاجی چکی چلاتا تھا، لیکن میں نے ڈول نہیں بجوائے۔ اب تو لوگ جو حج پر جاتے ہیں تو ڈول بجاتے ہیں، ویسے خود دو نہیں تلیم الحمدللہ، اور یہ کال دو وکالہ پاتے شہر منگا خود بیبیان وقت میں چھنیم چلو لی۔ ترکیہ کے زمانے میں گئے تھے نا بہت پہلے۔ ایک کیس ہوا تھا قتل کا بہت خطرناک، وہ پھر عدالت پنچایت کو حوالے کرتی تھی، تو پنچایت نے حضرت مولانا مفتی عبد القادر سے استدعا کیا۔ تو وہ لوگ جن کے اوپر کیس تھا وہ وہاں آئے مفتی صاحب کے پاس، اور میرے والد صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میرے والد نے مفتی صاحب سے کہا کہ چونکہ میرے محلے کے لوگ ہیں، ان کا کوئی مسئلہ ہے، میں اٹھ کے باہر جاتا ہوں۔ آپ نے کہا آپ میرے گھر میں ہیں، جب میں کہوں گا تو آپ باہر جائیں گے، ان کے کہنے سے نہیں جائیں گے۔ اور ان کو کہا صدیقہ اور رفیقہ، یہ وہ محمد عاقل نہیں ہے جو خان خیل محلے میں ہے، یہ یہاں میرا معتمد خاص ہے، جو اعتماد مجھ پر ہے وہ عاقل پر کرنا پڑے گا، پوچھئے مسئلہ۔ انہوں نے مسئلہ پوچھا، فرمایا کہ مجھے افسوس ہے کہ چونکہ انہوں نے مجھے قضا حوالے کی ہے، اس لیے میں اب فتویٰ اور مشورہ نہیں دے سکتا، تم ایسا کرو کہ فلاں فلاں جگہ مولانا غلام ربانی کا نام لیا، غلام رحمانی خلون خوڑا، ان سے پوچھو، یہ دو تین علماء بڑے بڑے بتائیں کہ ان سے مذاکرہ کرو، چونکہ اگر عدالت نے کیس حوالے کیا ہے اب قضا کرنی ہے، تو قاضی ایک وقت میں قاضی ہوگا، مفتی نہیں ہوگا۔ میرے والد صاحب جیسے آدمی کہتے تھے کہ دیکھو سنگا عجیبہ عالم ہو کہ اور تیوچ زخب فیصلہ کو مگنا تاست مشورہ نشم در کولے۔ دا خبر اورا چې د علم بنیادونه دي قائم شي، دا پاکستان لوی مولیان ته پته نشته۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا دیا ہوا بہت بہتر ہے، یعنی جتنا خدا نے رزق دیا ہے وہی کافی ہے، لوگ ڈنڈیاں شنڈیاں نہ مارو، تول ترازی میں خیانت مت کرو۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں نہیں ہوں تمہارا نگہبان۔ قالو، کہنے لگے، یا شعیب اے پیغمبر، الصلاۃ تأمرک، کہ آپ کی نماز آپ کو بتاتی ہے، اتنی نمازیں جو پڑھتے ہیں اس کے لیے پڑھتے ہیں، ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دے جن کو پوچھتے تھے ہمارے بڑے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم نہ کرے اپنے مال میں جیسے ہم چاہیں۔ انک لانت الحلیم الرشید، آپ بڑے بردبار نیک دل آئے ہوئے ہیں۔
قال یا قوم، حضرت نے کہا اے لوگو، ارائے تم ذرا دیکھو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر ہوں میں ایک دلیل پر رب کے یہاں سے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور وہ دیتا ہے مجھے روزی بھی صاف ستھری۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کا رزق صاف ستھرا رکھا ہے، لوگ سب سے بہترین کمائیاں ان پر خرچ کرتے ہیں۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں نہیں ہوں کہ خلاف کروں تمہارا ان کاموں میں جن سے تم کو منع کرتا ہوں، انہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم کو منع کرتا ہوں خود وہی کرتا ہوں۔ ان اريد، نہیں ہے میرا ارادہ، الا الاصلاح ما استطعت، مگر اصلاح کرنا جہاں تک ہو سکے۔ وما توفیقی الا باللہ، نہیں ہے توفیق مگر اللہ کی طرف سے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر بھروسہ ہے اور اسی کی طرف واپسی ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ، اور اے میرے لوگو، آمادہ نہ کرے تم کو میری مخالفت کہ پہنچے تمہیں مانند اس عذاب کے جو پہنچا تھا نوح علیہ السلام کی قوم کو، ہود علیہ السلام کی قوم کو، صالح علیہ السلام کی قوم کو۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور نہیں ہے قوم لوط بھی تم سے زیادہ دور، کیونکہ آبادی کے اعتبار سے مدائن صالح اور صدوم کی بستیاں قریب ہیں۔ واستغفروا ربکم، معافی مانگو رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو اس کے حضور۔ ان ربی رحیم ودید، ان ربی رحیم، یہ عجیب بات یاد رکھو، ہر پیغمبر نے استغفار کا ذکر کیا، تو ضروری ہے جس چیز میں آپ کمی دیکھتے ہیں استغفار پورا کریں۔ کسی کے اتباع میں، کسی کی تسخیر میں، مال و دولت کی فراوانی میں، ضروریات کی حاجت برائی اور کفالت میں، استغفار سے پورا کرو۔ میں نے کچھ معاملات میں محسوس کیا کہ قدر گھٹن واقعہ ہے، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں آج ہر حال میں 1200 استغفار کروں گا۔ تو ابھی میں نے 1200 شروع نہیں کیا تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ اور استغفار کرو رب کے حضور، توبہ بھی کرو، بے شک میرا رب رحم والا، محبت والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور محبت کے ملنے کا ایک ذریعہ کثرت استغفار ہے۔ ابو داؤد میں ہے من لزم الاستغفار، اور نسائی میں ہے من اکثر الاستغفار۔ تو لزمہ بمعنی اکثرہ کے ہے، اکثرہ بمعنی لزمہ کے ہے۔ کہتے ہیں کہ زیب النساء بناؤ سنگار کر کے شاہی آئین کے سامنے کھڑی تھی اور بڑے موڈ میں شعر پڑھ رہی تھی کہ چہار چیز است آرام جہاں کو دام چہار، شراب ساقی و آبی رواں و روح نگار۔ چار چیزیں اس کائنات کا حسن ہے، ایک محبوب کا چہرہ، اور دوسرا پیشکش شراب کی، وہی جو محبوبوں کے یہاں ہوتی ہے، اور تیسرا ساقی۔ جب یہ الفاظ اس نے کہے تو آئینے میں نظر آیا کہ اورنگزیب بھی آ رہا، تو پھر لوٹایا کہ چار چیز است آرام جہاں کو دام چہار۔ تب تو اورنگزیب قریب آیا تھا، لیکن اس نے اگلا مصرع بدل دیا اور کہا ذکر تسبیح و علم و استغفار، یعنی مجاز کے اندر جہاں ان چیزوں سے آرام ہے، حقیقت میں ان چیزوں سے آرام ہے، ذکر و تسبیح و علم و استغفار۔ اورنگزیب سمجھ گیا کہ ہر درجے قابل عورت ہے، اور اورنگزیب کبھی کبھی ان کو دیکھ کے فکر مند ہو جاتے تھے۔ تو بی بی صہیبہ نے ایک دن کہا ابا جی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کہا بھائی آپ کے سارے نالائق ہیں، حکومت تو چلی جائے گی ان سے۔ تو بی بی نے کہا آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک بات کہوں،
میرا انتقال آپ کے سامنے ہوگا اور آپ جنازہ پڑھائیں گے. میں نے لیلۃ القدر میں اللہ سے مانگا ہے، اگلی لیلۃ القدر میں بشارت کو کی قبولیت مل گئی. ایسا ہی ہوا. نزلۃ الخواطر میں ہے ماتت فی حیات ابیہا وصلی علیہا ابوہا ودفنت فی حدیقتی. شالمار میں دفن ہے نا. کون سی جگہ ہے وہ؟ سمن آباد. قالو کہنے لگے یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم نہیں جانتے ہیں بتیرے وہ جو آپ بولتے ہیں. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم دیکھتے ہیں آپ کو اپنے اندر کمزور. بستیوں میں اور دیہاتوں میں اور قوم قبیلوں میں وہی زوراور ہوتا ہے جس کا بڑا اونچی برادری ہو، لوگ ہو. وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا لَرَجَمْنَاكَ، ہم سنسار کر دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، آپ ہمارے اوپر کچھ زوراور نہیں ہے. تقریر ہمیشہ ناحق لوگوں کو ناپسند ہوتی ہے. آپ جب حق بیان کریں گے تو کچھ لوگوں کا دیا بجھے گا، کچھ لوگوں کا الحاد و زندقت کھلے گا. آپ گھبرائیں نہیں اس سے. فرمایا اے میری قوم، میری برادری زیادہ عزت والی ہے تمہارے خیال میں اللہ سے بھی. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، ڈالا ہے تم نے اللہ کو پس پشت، اس سے ڈرتے ہی نہیں ہو، برادری اس سے ڈرتے ہو. ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب تمہارے اعمال کو گھیرے ہوئے ہیں. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور اے لوگوں عمل کرو اپنی جگہ. انی عامل، میں بھی عمل کرتا ہوں، میرا کام نبوت کا منصب ہے، اس کی ادائیگی. سوف تعلمون، ان قریب جان لوگے. من یاتیہ عذاب یخزیہ، کو کس پر آتا ہے عذاب رسوا کرنے والا. ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے. وارتقبوا، انتظار کرو. انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں. ولما جاء امرنا، جب آیا ہمارا فیصلہ عذاب کا. نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ، بچایا ہم نے حضرت شعیب کو اور جو ایمان لائے حضرت پر. برحمت منا، یہ رحمت تھی ہماری. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور آن پکڑا ظالموں کو ایک چیخ نے. جبریل نے آ کے ایک چیخ لگائی. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ہو گئے اپنے اپنے گھروں میں اوندے منہ، اور منہ کے اندر کلیجہ آ چکا تھا. کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کبھی رہے نہیں تھے ان میں. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، ہائے پٹکار ہو مدین والوں کو جیسے پٹ گئے تھے سمودی. زمانے میں تو کافی فاصلہ ہے، آبادی قریب قریب ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور یقیناً ہم نے بھیجا تھا حضرت موسیٰ کو معجزات دے کر اور غلبہ واضح. اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، بس وہ ماننے لگے فرعون کی باتیں. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور نہ تھا فرعون کا معاملہ کچھ انسانیت کا. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آگے لے چلے گا لوگوں کو قیامت کے دن. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، پس ڈال دے گا ان کو آگ میں. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، ناکارہ ہے جانا اور وہاں پر پڑ جانا. اصل میں وردہ یردو کے معنی پانی پر جانا، اور صدرہ یصدرو کے معنی ہے پانی سے جانا. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ، شعیب علیہ السلام مدین کے کنویں کے پاس آ گئے. وردہ حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء، یہاں تک کہ چرواہے واپس ہو گئے. عربی بہت فصیح بلیغ ہے، عربی کی ادائیں، عربی کے الفاظ.
عربی کی مناسبات. اللہ تعالیٰ نے کسی کو زندگی دی ہے، صحت دی ہے، ہمت دی ہے، تو بس وہ نویری، شہاب الدین نویری کی کتاب نہایت العرب فی فنون الادب مطالعہ فرمائے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، لگا دیا گیا ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، ناکارہ ہے وہ جو ان کو ملنے والا ہے، یعنی عذاب. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ تمام بستیوں کے احوال ہیں. نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، ہم پڑھتے ہیں آپ کے سامنے. منہا قائم، ان میں کچھ بستیاں موجود ہیں، وحسید، اور کچھ کنڈرات ہو چکی ہے، کٹے ہوئے کنڈرات. وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن وہ خود ظالم تھے. فما اغنت عنہم آلہتہم، بس کام نہیں آیا ان کے معبودان، التی یدعون من دون اللہ من شیء، جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا کچھ بھی. لما جاء امر ربک، جب آ گیا فیصلہ تیرے رب کے عذاب کا. وما زادہم غیر تتبیب، نہیں بڑھایا ان کا مگر ہلاکت، تتبیب تباہی، تبہ. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، ایسی پکڑ ہوتی ہے تیرے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو. وہی ظالمہ، درا حالی کی بستیاں ظلم کرنے والی، مراد اہل بستی. ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ بہت سخت دردناک ہے. ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہو. ذالک یوم مجموع له الناس، یہ وہ دن ہوگا جس میں لوگ جمع ہوں گے. وذالک یوم مشہود، اور اس دن میں سب لوگ حاضر ہوں گے. وما نؤخرہ الا لاجل معدود، ہم نہیں مؤخر کرتے مگر ایک وقت مقرر تک. یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن قیامت آئے گی بات نہیں کر سکے گے کوئی بھی مگر خدا کی اجازت سے. فمنہم شقی و سعید، ان میں بدبخت اور نیک بخت ہوں گے. فاما الذین شقوا، وہ جو بدبخت ہے، ففی النار، وہ جہنم جائیں گے. لہم فیہا زفیر و شیخ، ان کے لیے دراڑنا ہوگا اور چنگاڑنا. گدھا جو پہلی آواز نکالتا ہے وہ زفیر ہے، اور آخر میں جو کم ہو جاتی ہے وہ شہیق. تو یہ عذاب الہی کے پٹکار ہے جیسے گدھے. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک رہیں گے آسمان و زمین. الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب. ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کر گزرنے والے ہیں جو چاہیں. یہ کیسے کہا کہ خالدین فیہا ما دام الا ما شاء ربک؟ شاہ عبد القادر کہتے ہیں قدرت الہی کا بیان ہے فقط. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ جو نیک بخت ہیں، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین ہو. الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے. عطاء غیر مجزوز، اور یہ اللہ کا دیا ہوا ہے کبھی کٹے گا نہیں. فلا تک فی بریۃ مما یعبد ہؤلاء، پس آپ نہ پڑے شک میں جس کو پوچھتے ہیں یہ لوگ. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، نہیں پوجا کرتے ہیں مگر جیسے پوچھ چکے ہیں ان کے بڑے پہلے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہم پورا دیں گے ان کا حصہ بغیر کٹے ہوئے، نقص نہیں ہوگا، غیر منقوص. سورت کا خلاصہ، آخری رکوع. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم دے چکے تھے موسیٰ پیغمبر کو کتاب. فاختلف فیہ، اختلاف کیا گیا اس میں.
اختلاف تو کتاب میں کئی طرح ہوتا ہے، یہ اختلاف تحریف کے معنی میں ہے۔ تحریف یحرفون الکلم عن مواضعہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ بالکل یہ کتاب محرف نہیں ہوتی، اہم وہم مقامات محرف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایک یہودی عالم سے پوچھا کہ تم زانی کا کیا کرتے تھے؟ کہ بس ہم ان کا منہ کالا کر کے اور گدھے پر بٹھا کے اور گدھے کے دم اس کے ہاتھ میں دے دیتے تھے۔ کہا سنسار نہیں کرتے تھے؟ کہا نہیں۔ کہا لاؤ توریت۔ توریت جب لے آیا تو اس نے اس آیت پر ہاتھ رکھا، تو عبداللہ ابن سلام یہودی عالم مسلمان ہوا تو اس نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور فرمایا کہ نیچے دیکھو صاف آیت ہے کہ شادی شدہ لوگ سنسار ہوں۔ تو اس طرح تحریفات کرتے تھے۔ فاختلف فیہ، قرآن مجید میں اس طرح کا اختلاف نہیں ہوا ہے، نہ قیامت تک ہو سکے گا، یہاں تک کہ جو فرقہ قرآن کے بارے میں غلط نظریات کا قائل ہے وہ بھی اس قرآن کی عبارتیں پڑھتے ہیں، حوالے دیتے ہیں، ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنا غلط قرآن پیش کر سکے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر نہ ہوا ہوتا ہے ایک فیصلہ پہلے سے طے شدہ تیرے رب کے ہاں سے تو فیصلہ ہوا ہوتا ہے ان کا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ تو شک میں ہی ہے جو کٹک رہا ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک جتنے ہیں سب کو پورا دے گا رب ان کے اعمال کی جزا یا سزا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، وہ ان کے اعمال سے خبردار ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، سیدھے رہیے جیسے آپ کو کہا جاتا ہے۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جس نے توبہ کیا آپ کے ساتھ۔ وَلَا تَطْغَوْا، ادھر ادھر نہ ہونا، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا عجل علیک الشیب، حضرت بال جلدی سفید ہوئے؟ آپ نے کہا شیبتنی ہود و اخواتها، سورت ہود جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اور آپ سے پوچھا گیا اس میں کون سی تو یہ آیت پڑھی فاستقم کما امرت، استقامت اختیار کرے جیسے آپ کو کہا جاتا ہے۔ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بڑھ کر چیز ہے۔ لأن الکرامت لا تنال الا بالاستقامہ، کیونکہ کرامت تب نصیب ہوگی جب استقامت اختیار کرے۔ استقامت کے معنی ہے گو میں رہا رہین سے تمہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوا، یہ استقامت کا بیان ہے۔ اور جس گل کو دل دیا ہے جس پھول پر فدا ہو، یا وہ بغل میں آئے یا جاں کفس سے چھوٹے، یہ استقامت ہے۔ نہیں ممکن کہ رلائے غم دوران تو مجھے، میں نے ہر حال میں ہنسنے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ، اور اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ۔ عطا اللہ شاہ بخاری عدالت میں پیش ہوئے، جج نے پوچھا آپ مرزا قادیانی اور ان کے لوگوں کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ کہا میرا تعلق علماء دیوبند سے ہے، علماء دیوبند سب متفق ہے کہ وہ اور ان کے ماننے والے کفار ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کا یہ عالم تھا کہ ایک دن رات میں 25 جگہ جلسہ ہوا، اور ہر جگہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین پڑھی، اور 25 جگہ علیحدہ علیحدہ تقریریں دی اور دلائل تھے۔
مطلب ان کا یہ تھا کہ عدالت پر واضح ہو جائے کہ دیوبند کوئی چیز ہے۔ مولانا عبدالشکور دین پور علم سے بھرپور آدمی بے قصور، اس کی تقریر سرتاپا نور۔ فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں ریڈیو پاکستان بول رہا ہے، میں کہتا ہوں علماء دیوبند بول رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ ایک دفعہ یہاں آئے، ولی بہت دیکھے، ہم نے کہا آج زر ولی دیکھا ہے۔ افسوس کہ میں سفر پر تھا، موجود نہیں تھا۔ یہ ولی بہت دیکھے، آج زر ولی سے مل کے آ رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک جماعت تھی فرشتوں کی جو چل بسی۔ فاستقم کما امرتا۔ ایک شخص ہوائی جہاز سے آیا اور دوسرا ریل گاڑی سے آیا، تو ایک آدمی نے اس کو کہا جو ہوائی جہاز سے آیا کہ آپ تو کرامت سے آئے، تو دوسرے آدمی نے اس دوسرے کو کہا کہ آپ استقامت سے آئے، اور استقامت کرامت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ مفسرین اس آیت کے ذیل میں کہتے ہیں بالصبر والاستقامہ تنال الامامۃ فی الدین۔ صبر و استقامت سے دین کا منصب نصیب ہوگا۔ رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزار آیا ہوں میں درد و ستم کا۔ اللہ اللہ۔ پس استقامت اختیار کیجئے جیسے آپ کو کہا جاتا ہے، اور جو آپ کے ساتھ تو بتائب ہو چکے ہیں، اور ادھر ادھر ہونا نہیں۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ جتنے علماء آپ دیکھتے کہ یہ سربراوردہ ہے، یہ استقامت کے لوگ۔ علماء تو بہت آئے لیکن استقامت کے فقدان کی وجہ سے شاید سورج و چاند کی طرح نہ چمکے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ حضرت بنوری کے علاوہ مولانا ہدایت اللہ جیسے عالم کراچی میں نہیں آیا ہوگا، لیکن افسوس کہ کچھ بشری چیزوں کی کمی تھی۔ تمام علوم اور فنون ان کو ازبر تھی، ادائیگی ایسی حسین تھی کہ ناممکن ہے کہ کوئی اور اس طرح جملہ کہے۔ حسن و جمال کا پیکر یوسف زمانہ، جرأت، ہمت، ہر چیز بکمال تھی۔ فاستقم کما امرتا، بس استقامت اختیار کیجئے جیسے آپ کو کہا جاتا ہے۔ ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ تو بتائے ہو چکے ہیں، یعنی ایک اکیلے میں نہیں، میرے ساتھ والوں کو بھی استقامت رکھنا ہے۔ اس لیے 45 سال پہلے مزمل قرآن شریف ترجمے سے پڑھ رہے تھے، 45 سال بعد بھی تفسیر میں باپ بیٹوں کے خاندان کے بیٹا ہوا۔ فاستقم کما امرتا۔ تو اب دلواب شبنم نے ایک شعر میں کہا ہے نا کہ منصور اور مزمل خم سالو ندی، یاقوت اور لالو ندی۔ ہر جگہ سکول میں مزمل اور منصور نہیں پیدا ہوتا، مدرسوں میں ڈالوں گا۔ بس استقامت اختیار کیجئے جو آپ کو کہا جاتا ہے اور جو آپ کے ساتھ تو بتائے ہوئے ہیں، ادھر ادھر نہ ہونا۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک تمہارے اعمال کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ آدمی جب مشہور ہو جاتا ہے پھر امامت چھوڑ دیتا ہے، تھوڑا سا اور مشہور ہو جاتا ہے جمعہ کا خطاب چھوڑ دیتا ہے۔ یہ استقامت کا فقدان ہے۔ اللہ پیغمبر کو کیا کہتے ہیں؟ اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، جب آپ موجود ہو خود نماز پڑھائے۔ اللہ کو کتنی پسند ہے۔
ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، جھکنا نہیں ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں، فتمسکم النار، پس چھولے گی تم کو آگ، وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا مددگار، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ واقم الصلاۃ طرفی النہار، قائم کیجئے نماز دن کے دونوں کناروں میں، صبح سے شام تک دو کنارے، وزلفا من اللیل، اور کچھ حصے میں رات کے، عشاء کی نماز۔ واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، علماء نے احکام کی کتابوں میں اس سے 5 وقتہ نمازوں پر استدلال کیا ہے کہ 5 گانا نماز فرض یقینی و قطعی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں ختم کر دیتی ہے گناہوں کو، یا تو یہ کہ جب نیکی کا مزاج بن جائے تو پھر گناہ نہیں کرتا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یا یہ کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کا مستقل کفارہ ہے، جیسے کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکا بشری عذر کی وجہ سے تو فدیہ دے گا، نماز اس طرح رہ گئی تو بھی فدیے کی تاکید کرے گا یا ادا کرے گا، بڑھاپے کی وجہ سے حج نہیں کر سکتا، حج بدل کا کہے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور یا یہ کہ جس طرح نفس کی شرارت سے خطائیں ہوتی ہیں، اس طرح نفس کے ترغیب سے حسنات صادر ہوتی ہیں۔ مثلا ایک صحابی نے پیغمبر کو کہا کہ ایک خاتون کا میں نے بغیر اجازت کے ہاتھ چوم لیے، اجنبی عورت تھی۔ آپ نے کہا ٹھہرو، عصر کی نماز پڑھی، وہ پھر آیا، آپ نے کہا اما صلیت معنا، آپ نے ابھی عصر نہیں پڑھی؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، اتنا چھوٹی موٹی خطائیں تو نمازوں سے معاف ہو جاتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت لینے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، اور جم کے رہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بس بے شک اللہ ضائع نہیں کرے گا اجر احسنیوں کا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ، کیوں نہ تھے بس امتوں میں سے تم سے پہلے خیر کے لوگ، اولو بقیہ خیر کے لوگ۔ خیر کے لوگ کون ہوتے؟ ینہون عن الفساد فی الارض، جو منع کرتے تھے زمین میں فساد سے، الا قلیلا، مگر تھوڑے رہ گئے تھے، ممن انجینا منہم، جن کو بچایا تھا ہم نے ان میں۔ آیت سے پتہ چلا کہ گزشتہ امتوں میں بھی نہی عن المنکر تھا۔ واتبع الذین ظلموا، اور اتباع کیا ظالموں نے، ما اترفوا فیہ، جس میں اترا گئے تھے، وکانوا مجرمین، تھے مجرم، عیش و عشرت کی وجہ سے راہ راست بھٹک گئے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم، نہیں ہے تیرا رب کہ ہلاک کرے بستیوں کو ظلم سے، واہلھا مصلحون، اور وہاں کے لوگ اچھے ہو۔ نہیں، لوگ یقیناً مرتکب کبیرہ ہوں گے، لوگ یقیناً مستحق کے عذاب ہوں گے، تب عذاب آتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر چاہتا تیرا رب، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو بنا لیتا سب لوگوں کو ایک ہی امت، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور ہمیشہ یہ رہیں گے اختلاف کرنے والے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر جس پر رحم کرے تیرا رب، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، وہ اسی لیے تو اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امت کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ اختلافات کرے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے آیت کا۔ امت کی عمر زیادہ ہے، بابا پکوڑے سموسے کی تو امکان نہیں ہے، وہ تو افطار میں ہوگا، تو تسی سوتا پئیاں۔ اصل بات یہ ہے کہ امت کی عمر بہت زیادہ ہے، تا قیامت ہے نا، تو جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو احوال زیادہ صادر ہو۔
یہ جو ائمہ مجتہدین ہے اور یہ جو فقہ ہے اور مختلف مذاہب ہے، یہ اسلام کی جامعیت کی دلیل ہے۔ رحمان باباؤں و ادا سلور والا مذہب سر یودی ما او تا پکے پیدا کرو اختلاف۔ ہاں، یہ چاروں مذاہب اسلام کے احیاء و نشاط کے باعث ہے۔ اختلاف تو تماشائیوں نے پیدا کیا، اصلاً تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر اختلاف ہوتا تو شافعی یہ کہتے کہ الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ۔ اگر اختلاف ہوتا تو امام مالک ابو حنیفہ کے بارے میں یہ کہتے رأیت رجلا لو قال لهذه الساریۃ ذهبا لیاتی بحجتہ، ایسا شخص کہ اگر لکڑی کے ستون کو سونے کا کہے تو ثابت کر کے دکھائے۔ اور امام احمد ابن حنبل تو کہتے ہیں کہ میں نے جب آنکھیں کھولی میں نے امام ابو یوسف کے علم کا غلغلہ سنا، اسی سے میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ تمام ائمہ سے امام اعظم اور ان کے تلامیذ کے بارے میں اچھے جملے منقول ہیں۔ اختلاف کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے۔ مثلا قدیم زمانے میں یہ دستور تھا کہ ہر محدث کو لاکھوں حدیثیں یاد ہو۔ پھر زمانہ آیا کہ ہر ایک محدث اور مفسر کتابیں لکھے۔ اب یہ زمانہ آیا کہ محدثین و فقہا مدارس اور مساجد آباد کریں اور ان کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ اور اگر چاہتا تیرا رب بنا دیتا سب لوگوں کو ایک جیسے، لیکن یہ مختلف ہی رہیں گے۔ بابا مختلف تو ہوں گے، بلوچوں کا اور مزاج، سندھیوں کا اور مزاج، پنجابیوں کا اور مزاج، پختونوں کا اور مزاج۔ الا من رحم ربک، مگر وہ جو رحم کیا تیرے رب نے۔ ولذالک خلقہم، اور اس لیے ان کو پیدا کیا۔ گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر نے کہا کہ میں نے 3 دعائیں مانگی، ظالم بادشاہ مسلط نہ ہو، فرمایا ٹھیک ہے۔ پوری امت ملیامیٹ نہ ہو جائے، فرمایا ٹھیک ہے۔ اختلافات نہ کرے، حق تعالیٰ نے کہا یہ نہیں چلے گی۔ اور حضرت نے کہا ذالک ایسر، یہ آسان بات ہے، کیونکہ اختلاف کے لیے قرآن موجود ہے، سنت موجود ہے، فقہ موجود ہے، لغت عربی موجود ہے۔ اور یہ اسی لیے پیدا کیا ان کو۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ میں بھر کے رکھ دوں گا دوزخ کو، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، پھر جن اور انسانوں سے اجمعین، سب سے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے نا جنہوں نے غلط اختلاف کیا۔ غلط اختلاف کو فقہاء و محدثین افتراق کہتے ہیں، اور جو اہل حق کا آپس میں اختلاف ہے یہ رحمت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کی فضیلت پر کتاب لکھی، اس کا نام ہے رفع الملام عن الائمۃ الاسلام۔ ائمہ اسلام کے اختلاف سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اور غالباً عبد الوہاب شعرانی نے بھی کتاب لکھی، کشف الغمہ عن اختلاف الامہ۔ شاہ ولی اللہ نے بھی کتاب لکھی، رحمت الامہ فی اختلاف الائمہ۔ حضرت شیخ مولانا زکریا محدث سہارنپوری نے بھی لکھی۔ اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی کہ میں بھر کے رکھ دوں گا دوزخ کو جنات میں سے اور انسانوں میں سے، سب سے جو اس کے مستحق ہوں گے۔
اس کا یہ مطلب ہوا کہ اختلاف دو طرح ہوگا. ایک اختلاف اندرون خانہ ہوگا، جیسے صحابہ کا اختلاف، تابعین کا اختلاف، اتباع کا اختلاف، ائمہ فقہ اور حدیث کا اختلاف. یہ گھر کے اندر اختلاف. اور ایک اختلاف باہر ہے، جیسے رافضی کا اختلاف، معتزلی کا اختلاف، خارجی کا اختلاف، قدری اور جہمی کا اختلاف. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. ایک گھر کے اندر اختلاف، ادھر باورچی خانہ بنے، ادھر مہمان خانہ بنے، نہیں یہ اس طرح بنے، یہ اس طرح، یہ گھر کا اختلاف ہے. اور باہر کا اختلاف کہ یہ آپ کا پلاٹ ہی نہیں ہے، یہ ہمارا ہے، نکلو یہاں سے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. غلام احمد قادیانی کا اختلاف افتراق ہے، تباہی کا باعث. غلام احمد پرویز منکر حدیث اور ان کی تمام جماعت، اسلم جراج پوری اور نیاز فتح پوری اور سب وہی ہے، اور غازی خان اور عنایت اللہ مشرقی. اسی طرح بعض غالی فرقوں کے جو بڑے ہیں اور انہوں نے حد سے اعتداء اور تجاوز کیا ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. میں بھر دوں گا دوزخ کو جنات سے اور انسانوں سے، سب سے، جو بھی راہ راست چھوڑے گا. اللہ اکبر. تو اختلاف سمجھنا بھی بہت بڑا کام ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. اور سب بیان کی ہم نے آپ کو خبریں پیغمبروں کی، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت ہود کا، صالح کا، لوط علیہ السلام کا، حضرت شعیب کا، موسیٰ کا. یہ تمام خبریں ہم نے آپ کو دی. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جس سے مضبوط کرتے ہیں ہم آپ کے دل کو. اب یہ واقعات اس طرز سے بیان کرنا کہ ایک مبلغ اور ایک داعی اللہ کو ثابت قدمی نصیب ہو جائے، یہ مقصد ہے مختلف انبیاء کے مختلف تذکاروں. ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ دین کا کام ساری زندگی کرنا ہے، یہی انبیاء کا مشن تھا. اور جب آدمی صراط مستقیم پر ہو تو غلط کاروں سے نہ ڈرے. انبیاء نے ان کی پرواہ نہیں کی. اور ایک نہ ایک دن انبیاء کی مدد آ چکی ہے، فتح ہوئی ہے. بشارت ہے کہ آپ کو بھی فتح اور مدد ملے گی. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم مضبوط کرتے اس طرح آپ کے دل کو. معلوم ہوتا ہے کہ دل صرف دل کے ڈاکٹر سے نہیں، دل صرف انجائنا کے دوائیوں سے نہیں، دل صرف سیب کے مربے سے نہیں، بلکہ دل جاننے والے اور دل دینے والے کے احوال بیان کرنے سے مضبوط ہوتا ہے. سبحان اللہ. ما سمي القلب الا انه يتقلب. دل کو دل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جلدی آگے پیچھے ہوتا ہے. دل کا کیا کہنا ہے یہ دیوانہ، اس کے کوچے میں پھر لٹایا گیا. اور وہی جو ہم بیان کرتے آپ کو واقعات پیغمبروں کے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ واقعات اور قصص علماء اور اولیاء کے وہ فائدہ بخش ہے. انبیاء اور مرسلین کے واقعات تو جوہر ہے، قیمتی ملغلری دی، بیش بہا ہے. لیکن جو ان کے اتباع صالحین ہیں اور امت کے متبعین ہیں اور متبوعین ہیں، اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ
هو مسك ما كررته يتدوع بحر العلوم فما بحر يشاكله لو نقب الارض لم يوجد له شبه. یہ جہان فانی ہے کوئی بھی شیلا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں. رحمت دی د خدای په پاک روح د انور شاه کشمیری، او بشمیر شاگردان په وطنونو کې لري. سبحان اللہ. وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی. حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ سارے بتاتے ہیں ہم آپ کو پیغمبر کی خبریں. چنانچہ ایک کتاب یوسف زلیخا لکھی گئی، خاص وزن و نظم سے ان کی محبت بتائی گئی. ایک کتاب نظامی صاحب نے سکندر نامہ بری و بحری لکھا، ذوالقرنین کے سفر لکھے. حافظ نے فلسفیانہ رنگ میں دیوان لکھا. شیخ سعدی نے ناصحانہ رنگ میں گلستان و بوستان لکھی. مولانا روم نے درد دل سوز جگر سے مثنویات مرتب کی. اور منچ گویم وصف اعلی جناب، مولانا روم کے بارے میں کیا کہوں. منچ گویم وصف اعلی جناب، نیست پیغمبر ولی دارد کتاب. مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی. شک نہیں اس میں. بلستان کے بارے میں شیخ سعدی خود کہتے ہیں، امید ہست کہ روئی ملال در نہ کشد. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ غمگین نہیں ہوں گے. عزیز سخن کے گلستان نہ جائے دل تنگیز، کیوں گلستان سے کسی کا دل خفا ہوتا ہے. ہاں، اس لیے قدیم زمانے میں علماء کا علم محکم تھا، تمام فارسیات پڑھتے تھے، اور فارسیات کا عربیات کے ساتھ اتصال ہے. اور ہم بیان کرتے ہیں آپ کو واقعات پیغمبر ہو کے، اور ہم مضبوط کرتے ہیں سے آپ کے دل کو. دیکھیں ذرا، وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور آگے آپ کے پاس اس بارے میں حق. وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت. وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور پند و نصیحت مسلمانوں کے لیے، خوشبو اور پتاشا کے لیے. اب یہ کہ وہ واقعات انبیاء و مرسلین کے، اولیاء و صلحاء کے کس رنگ میں ہوں گے؟ فرمایا وہ حق کی حمایت میں ہوں گے. کیا فیہا وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور اس سے آدمی کو زندگی بدلنا آسان ہوگا. وَمَوْعِظَةٌ، اور اس سے آدمی کو بولا بسرا سبق یاد آ جائے گا. وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ نہیں ہے کہ کہیں کہے کہ یہ بدر میں کچھ نہیں، احد خندق میں ہمارے لیے کچھ نہیں، خلافت راشدہ میں کچھ نہیں. یہ غیر مسلموں کی باتیں ہیں. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، آپ کہیے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، عمل کرو اپنی جگہ. اِنَّا عَامِلُونَ، ہم یہ عمل کر رہے ہیں.
وانتظروا انتظار کرو انا منتظرون ہم انتظار میں ہے وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض اور اللہ کے ہاں ہے غیب آسمان و زمین کا. بھائی نوح علیہ السلام کس زمانے میں گزرے آپ کو بیان کیا, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء. وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض غیب کا علم صرف اللہ کو ہے, آسمان و زمین کی ہر چیز کا. تفصیلات کے لیے مولانا منظور نعمانی کی بوارق الغیب اور شیخ و مرشد سرفراز خان کی ازالت الریب عن عقید علم الغیب. بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز غیب نہیں ہے, تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے خود کہا ہے وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض, تو ایسا مشاکلہ سوری مناسب نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ چیزیں جو ایک دوسرے سے اجل جاتی ہے, جیسے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے آپ کو نظر نہیں آیا, دوسرے آدمیوں کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے, اس طرح خدا سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے معاملے سارے. فَاعْبُدُوا پس اس کی عبادت کرو, وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اس پر بھروسہ کرو. اس صورت کا خلاصہ ہے دیکھیں, غیبدان اللہ کو مانو, نبی رسول کوئی غیبدان نہیں, نہ ولی نہ عالم, اور معاملات سارے اللہ کے اختیار میں. مختار کل و مشکل کشا و حاجت روا صرف اللہ ہے. آپ عبادت کے ذریعے اس کو راضی کر سکتے ہیں, اور عبادت کا انعام آپ کو توکل کی شکل میں ملے گا. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ نہیں ہے تیرا رب بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ وَنَحْنُ نَبْدَأُ وَنَفْتَحُ سُورَةَ يُوسُف بُكْرَةً إِن شاء اللَّهُ تَفْصِيلًا وَتَدْلِيلًا عَسَىٰ أَن يَتَعَدَّىٰ دَرْسُنَا إِلَىٰ 5 ساعات. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. دیا پورے عالم سے وبا دور فرما, مسلمانوں کی عزت, زندگی, امن, صحت, شفا بحال فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, شاہی خاندان کے امراض و پریشانیاں دور فرما, ہمارے ملک کے حکمران و سیاسی زعماء کو عقل و شعور عطا فرما, یہاں کے نظم و ضبط میں اللہ مدد فرما. یہ کورونا وائرس کے بہانے جو عذاب تو نے بھیجا ہے واپس لے لے, اپنے قہر و عذاب کو جلدی ختم کرے. اللہم ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم. صلی اللہ تعالی. ہمارے بزرگ حاجی بشیر میمن جو کل بقضاء الہی اچانک صبح کے وقت انتقال کر گئے, علماء و اولیاء کے خاص آدمی تھے, اللہ بخشش فرمائے. ان کے غمگینوں کو, ان میں ہم بھی ہے, اللہ تعالیٰ صبر و اجر عطا فرمائے. صلی اللہ. لما صادفنا نشارك مع أهل وأخوة وأصحاب الله يرضى ويبارك والكل يصيروا أحباب. لما صادفنا نشارك